یہ واقعہ میرے بچپن کا ہے۔ میں بچپن میں بہت شرارتی تھا۔ میری شرارتوں میں میرا چھوٹا بھائی بھی ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ اس زمانے میں آج کی طرح گھر بند بند اور چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے تھے، بلکہ کھلے کھلے حویلیوں کی طرح ہوتے تھے۔ ہمارا گھر بھی بہت کھلا اور بڑا تھا۔ رات کو ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف جاتے ہوئے بہت ڈر لگتا تھا۔ ویسے بھی ہمارے گھر کے بارے میں مشہور تھا کہ کونے والی کوٹری میں ایک باریش بزرگ جن رہتا ہے۔ ہم بچوں نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن بڑوں اور محلے کے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوا تھا۔ ہم ڈرتے تو تھے، مگر اس دن ہمارے سر پر شرارت کا بھوت سوار تھا۔ ہم دونوں بھائیوں نے اس جن کو تنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوپہر کو جب سب سو رہے تھے تو ہم دونوں بھائی اس کوٹری کی طرف آئے اور اس جن کو آوازیں دینے لگے۔ پاس ہی ایک برتن پڑا تھا، ہم نے وہ برتن اٹھایا اور جن کو پکارنے لگے، اے جن، آ اور اس برتن میں قید ہو جا، آ اور اس برتن میں قید ہو جا۔ ہم کافی دیر تک یہ کھیل کھیلتے رہے اور اسے تنگ کرتے رہے، پھر تھک ہار کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ گرمی کا موسم تھا، رات کو سب صحن میں چارپائیاں ڈال لیتے اور کھلے آسمان تلے سوتے۔ اس رات بھی ہم معمول کی طرح اپنی اپنی چارپائی پر لیٹ گئے۔ ہم دونوں بھائیوں کی چارپائی ساتھ ساتھ ہوتی تھی۔ ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہتے، پھر جب رات گہری ہوتی تب کہیں جا کے سوتے۔ اس رات سب جلد ہی سو گئے۔ ہم دونوں بھائی بھی کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر سو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی سوئے ہوئے کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا میرا چھوٹا بھائی اپنی چارپائی چھوڑ کر میری چارپائی پر آ گیا ہے۔ وہ بہت خوفزدہ لگ رہا تھا اور میرا بازو ہلا ہلا کر مجھے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، چھوٹے بھائی نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ پتہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے جیسے وہ ہے۔ وہ پوری طرح کانپ رہا تھا۔ کون ہے؟ میں نے پھر پوچھا۔ وہی کوٹری والا جن۔ یہ سنتے ہی میرے ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ نہیں، تمہارا وہم ہے، سو جاؤ۔ میں نے اس کا خوف کم کرنا چاہا، حالانکہ میں خود بھی بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر ہم خاموشی سے لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے سر والی سائڈ پر ہلکی ہلکی سی روشنی ہونے لگ گئی ہے۔ میرے چھوٹے بھائی کی آنکھیں بند تھیں، مگر مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ روشنی آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میرا پسینہ چھوٹنے لگ گیا اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے بھی زور سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ دل چاہ رہا تھا اپنا منہ اپنے اوپر اڑے ہوئے کھیس میں چھپا لوں، مگر میں اس وقت کوئی بھی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا، بس آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ کچھ دیر بعد اچانک کسی نے کہا، اللہ ہو! ہم دونوں کی چیخ نکل گئی۔ ہم جانتے تھے اس وقت سب سو رہے ہیں اور آدھی رات کے وقت ہمارے سرہانے کی جانب کھڑے ہو کر اللہ ہو کہنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی کوٹری والا جن ہے۔ میں نے دیکھا وہ بہت لمبا تھا اور اس کے ارد گرد بہت روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں اس کی سفید لمبی داڑھی چمک رہی تھی۔ ہم دونوں بھائیوں نے زور سے ایک دوسرے کو بھینچ لیا۔ چھوٹا تو رونے لگ گیا، میری حالت بھی بہت خراب ہو گئی، ٹانگوں سے جان نکلنے لگ گئی۔ مجھے قید کرنا چاہتے تھے نا؟ لا آگے کر وہ برتن۔ اس کی گرجدار آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی۔ چھوٹا بھائی خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ اب میں اکیلا اس کی رحم و کرم پر تھا۔ میں زور زور سے رونے لگ گیا اور امی ابو کو آوازیں دینے لگا، مگر حیرت کی بات تھی، کوئی نہ میرے رونے کی آواز سن کر جاگا اور نہ میرے پکارنے پر۔ اٹھ اور لا وہ برتن۔ اس کی گرجدار آواز کے ساتھ میری چارپائی کو ٹھوکر لگی۔ میں اور اونچی آواز میں رونے لگ گیا۔ روتے روتے میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور سب کو پکارنے لگ گیا۔
मगर फिर जो मेरी आंखों ने देखा उस पे मुझे आज तक यकीन नहीं आता। मैंने देखा इतने बड़े सहन में मेरी एक चारपाई के अलावा वहां कोई चारपाई नहीं थी। सारे घर वाले गायब थे। इस बात ने मुझे और वहशत ज़दा कर दिया और मैं पागलों की तरह चीखने लगा। मगर मेरी चीखों में भी उसकी गुस्सैली और गर्जदार आवाज बहुत बुलंद और वाज़ेह महसूस हो रही थी। मैं कहता हूँ बर्तन आगे कर, बहुत शौक है ना जिनको कैद करने का, अब मजा चख। मुझे लग रहा था बस अभी खौफ से मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो खड़ा शोले बाज निगाहों से मुझे देखता रहा। फिर उसने हाथ ऊंचा करके जाने क्या लफ्ज कहा तो अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गईं। हर तरफ अंधेरा हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं किसी वीराने में मौजूद हूं। मेरी चारपाई आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगी। मुझ पे इतनी वहशत तारी हुई कि मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। चारपाई ऊपर ही ऊपर उठती जा रही थी। फिर उसे झटके लगने लगे। मैंने जोर से चारपाई को पकड़ लिया, लेकिन किसी चीज ने उठाकर मुझे नीचे फेंक दिया। मैं गिरता चला जा रहा था और चीखता जा रहा था, यहां तक कि बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं बुखार में फुनक रहा था। सारे घर वाले मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए थे। मुझसे बोला नहीं जा रहा था। मुसलसल चिल्लाने की वजह से मेरा गला बैठ गया था। घर वालों से पता चला कि हम दोनों भाई अगले दिन चारपाई पर बेहोश पड़े थे। मेरा भाई तो अगली सुबह ही होश में आ गया था, मगर मैं 2 दिन बेहोश रहा। कोठरी में रहने वाला जिन मुसलमान था, इसलिए उसने हमें छोड़ दिया, वरना हमारा बचना मुश्किल था। उस दिन के बाद हम दोनों कभी उस कोठरी की तरफ नहीं गए और ना कभी किसी ऐसी मखलूक को तंग करने की कोशिश की।